وہ بھائی اگر ریٹ گر گئے تو کیوں اتنا پریشان بیٹھے ہو؟ آپ کا بھائی اچھا خاصا کاروبار کرتا ہے، اس سے جا کے ملو، آپ کی کوئی نہ کوئی ضرور مدد کرے گا۔ جنید بھائی مجھے کام کا تجربہ نہیں تھا، میں نے مہنگے ریٹ پہ اتنی ساری گندم لے لی۔ سچ کہتے ہیں لوگ، انسان کو کام کا تجربہ نہ ہو تو کوئی بھی بڑا کام نہیں کرنا چاہیے۔ تجربہ تو کام سے ہی آتا ہے، انسان اگر غلطیاں نہ کرے تو سیکھے گا کیسے؟ تو اپنے بھائی سے جا کے مل، وہ کوئی نہ کوئی تیری ضرور مدد کرے گا۔ بھائی میری کیا مدد کرے گا؟ جب میں نے گندم کا سودا کیا تھا تو بھائی سے پوچھا بھی نہیں۔ اب بھائی کہے گا گندم کا سودا کرتے وقت تم میرے پاس آئے نہیں، اب کیوں آ گئے ہو میرے پاس؟ وہ کیا بھائی، تو ہر کام اپنے بھائی سے پوچھ کے کرے گا؟ تو آزاد ہے۔ ہاں اگر اب تو مشکل میں ہے تو تیرے بھائی کا فرض بنتا ہے تیری مدد کرے۔ تو جا کے مل اس سے۔ یار تیری بات مان لیتا ہوں، بھائی سے جا کر مل لیتا ہوں۔ تو میں تو چاہتا ہوں ان دونوں بھائیوں میں لڑائی ہو اور ان کا کام ٹھنڈا پڑے اور میرا کام چمکے۔ سناؤ رشید بھائی، این جی او تو ماشاءاللہ آپ کی بہت اچھی چل رہی ہے۔ ہاں جی، اللہ پاک کا بڑا کرم ہے۔ آپ سنائیں، آپ کیسے آئے تھے میرے پاس؟ رشید بھائی آپ کا دوست ہے وہ غلہ منڈی میں شکور، گندم پڑی ہوئی ہے میرے پاس، تو آپ اس سے کہہ کہ میری گندم کا سودا تو کرا دو۔ اگر تو کہتا ہے تو بات تو میں کر لیتا ہوں، پر وہ شکور بتا رہا تھا کہ گندم کے ریٹ بڑے اپ ڈاؤن جا رہے ہیں۔ السلام علیکم بھائی جان۔ وعلیکم السلام۔ چھوٹے خیریت ہی ہے تو یہاں پر؟ میں گودام پر گیا تھا تو علی نے بتایا آپ بھائی جان کے پاس آئے ہوئے ہیں، اس لیے میں یہیں پر آ گیا۔ تمہارا بھائی کچھ پریشان لگتا ہے، چھوٹے بیٹھو اور آرام سے بتاؤ کیا بات ہے۔ بھائی جان مجھے کاروبار کا زیادہ تجربہ نہیں تھا تو میں نے جلد بازی میں 3200 فی من کے حساب سے گندم خرید لی۔ اب مارکیٹ میں 3100 فی من بک رہی ہے۔ بھائی میں بہت پریشان ہوں، میرا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ چھوٹے تو میرے ہوتے ہوئے اتنا پریشان کیوں ہو رہا ہے؟ تو نے 3200 روپے فی من کے حساب سے خریدی ہے نا، مارکیٹ میں جو بھی ریٹ چل رہا ہے میں تو اس سے 3200 روپے فی من کے حساب سے گندم خرید لیتا ہوں۔ کیا بھائی جان آپ میرے لیے 100 روپے فی من اپنا نقصان کریں گے؟ تو پریشان نہ ہو چھوٹے، جا کے ساری گندم لوڈ کروا کے میرے گودام میں بھجوا دے، پیسے میں تیرے اکاؤنٹ میں ڈال دیتا ہوں۔ بھائی جان آپ واقعی بہت اچھے ہیں۔ اگر پھر بھی میری ضرورت پڑے تو بلا جھجک بتانا ہے مجھے، کیونکہ مصیبت میں بھائی ہی بھائی کے کام آتا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی جان، بڑی مہربانی آپ کی، اب میں چلتا ہوں۔ اور بھائی مجھے لگتا ہے تجھے کام کرنے کا تجربہ نہیں ہے ابھی، اور پہلے والی گندم تو بک نہیں رہی، الٹا نقصان سے خرید لی۔ بھائی جان اس میں نقصان والی کون سی بات ہے؟ پیسے میرے پاس رہیں یا میرے بھائی کے پاس، ایک ہی بات ہے۔ وہ بیچارہ پریشان تھا، میں نے تو پریشانی میں اس کی ہیلپ کی ہے۔ پھر بھی کاروبار کے اپنے اصول ہوتے ہیں، نفع نقصان دیکھ کر سودا کیا جاتا ہے۔ ہماری وجہ سے کوئی اپنا خوش ہو جائے، سب سے بڑا نفع تو یہی ہے۔ آپ وہ شکور بھائی سے میری گندم کی بات کیجیے گا۔ چلیں بھائی جان آپ پریشان نہ ہوں، اگر شکور نہیں بھی لے گا تو میں ذیشان سے کہہ کر بکوا دوں گا۔ بڑی مہربانی بھائی جان آپ کی، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ وہ یہ بڑا خوش جا رہا ہے۔ اور بات سن، لگتا ہے میرا مشورہ کام کر گیا ہے۔ ہاں بھائی جان آپ نے صحیح کہا تھا، میرے بھائی نے میرا مان رکھ لیا، اس نے 3200 فی من کے حساب سے ساری گندم خرید لی، حالانکہ مارکیٹ میں ریٹ کم ہے۔ اس نے میرا نقصان بچانے کی خاطر اپنا نقصان برداشت کر لیا۔ وہ میں نے کہا تھا نا، میرے مشورے پہ عمل کیا کر، فائدے میں رہے گا۔ بھائی جان آپ واقعی میرے اچھے دوست ہیں۔ اچھا اب میں چلتا ہوں، بھائی کے گودام میں گندم رکھوانی ہے، پھر ہوتی ہے ملاقات۔ یار یہ تو سارا ہی الٹا ہو گیا، میں نے تو کہا تھا دونوں بھائیوں کے درمیان جھگڑا ہوگا اور اس کا بھائی تو حضور سے زیادہ ہی سیدھا نکلا۔ اب کچھ اور دماغ لڑانا پڑے گا۔ وہ بھائی گودام بند کر کے کہاں جا رہے ہو؟ میں نے تو آپ سے ایک ضروری بات کرنی تھی۔ ضروری بات؟ بیٹھے آپ۔ بھائی مجھے پتا چلا ہے کہ آپ 3200 روپے من دانہ خرید رہے ہو، میرے پاس بھی ایک پارٹی ہے جس کے پاس 200 من دانہ ہے، 3100 روپے کے حساب سے میں ڈیل کروا دوں گا، اور اس میں میرا کمیشن کیا دو گے؟ ایک منٹ، آپ کو کس نے بتایا کہ میں 3200 روپے فی من کے حساب سے گندم خرید رہا ہوں؟ اور کس نے بتانا ہے؟ آپ کے چھوٹے بھائی نے بتایا ہے مجھے۔ چھوٹے بھائی نے بتایا؟ لیکن میں نے صرف اسی سے ہی اس ریٹ پہ گندم خریدی ہے اور کسی سے نہیں لے رہا، وہ تو میرا چھوٹا بھائی ہے، اس لیے میں نے اس کا نقصان برداشت کر لیا۔ اچھا میں بھی کہوں، وہ تمہیں بیوقوف بنا کے اتنا خوش کیوں ہو رہا ہے؟ بھائی صاحب کھل کے بتاؤ، کیا کہنا چاہتے ہو؟ وہ آپ کے بارے میں بہت عجیب باتیں کر رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا میرا بڑا بھائی تو بہت ہی سیدھا ہے، مارکیٹ میں ریٹ کم چل رہا تھا، میں نے ساری گندم اس کے گلے ڈال دی۔ وہ تو خوش ہو رہا تھا کہ میں نے اپنا نقصان بچا لیا۔ میرے بھائی نے میرے بارے میں ایسی باتیں کی؟ یہ معاملہ تو تم دونوں بھائیوں کا ہے، میرا کام تو صرف تمہیں بتانا تھا۔ جنید صاحب آپ کی مہربانی، آپ نے مجھے بتا دی، اپنے بھائی سے خود بات کر لوں گا میں، مجھے ایک ضروری کام ہے، پھر ملتے ہیں۔ اب آئے گا اصل مزہ۔
और यहाँ तो बड़े आराम से बैठा है, तेरे भाई ने तेरे साथ बहुत बड़ा धोखा कर दिया है। क्या मतलब? मेरे साथ कौन सा धोखा हुआ है? वो तुझे कुछ पता भी है? तुझसे 32 रुपए मन दाने खरीद के तेरा भाई 35 रुपए मन बेच रहा है। क्या मेरे भाई ने मेरे साथ ऐसा किया है? ओ भाई, मैं भला झूठ क्यों बोलूंगा? मैं तो समझाऊं तेरी मदद कर रहा है, पर यहाँ तो कोई और ही खेल चल रहा है। मुझे जाकर अपने भाई से बात करनी होगी। हाँ हाँ, जा जाके पूछ उससे। अब तो इन दोनों भाइयों में जरूर आग लगेगी। इनकी वजह से मेरा काम बंद हुआ था, अब मेरा काम चलेगा और ये दोनों भाई आपस में। भाईजान बेफिक्र हो, आपका माल आपके गोदाम तक पहुंचेगा। हमाम पे आया हूँ खत बनवाने, बात करने फिर। हो जा भाई शुरू, बिस्मिल्लाह। भाईजान, मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी, आपने मेरे साथ धोखा किया है। मैंने तेरे साथ क्या धोखा किया भाई? आपने मुझसे सस्ते दामों में गंदम खरीदी, अब उसी गंदम को महंगे दामों में बेच रहे हैं। जरा ठंडे दिमाग से मेरी बात सुन। मैंने जब तुझसे गंदम खरीदी उस वक्त मार्केट में रेट कम था। मैंने चलते रेट से ज्यादा पैसे दे के तुझसे गंदम खरीदी। 2 हफ्तों में ही गंदम का रेट अचानक से बढ़ गया। जो मेरा अपना माल था वो भी इसी रेट पे जा रहा है, तो इसमें तेरे साथ धोखा कहाँ से हुआ? जी भाई, क्या तो आप ठीक रहे हो, मुझे आपकी बात समझ में आ गई है। लेकिन मुझे ये बता, तुझे ये सब बातें कही किसने हैं? वो है ना जुनेद साहब, जिनकी शॉप मेरी शॉप के साथ है, वो कह रहे थे। वो मेरे पास भी आया था। वो मुझे तेरे बारे में भड़का रहा था, कह रहा था कि तू मुझे पागल बना गया है। मैं तो उसी वक्त समझ गया था कि ये हम दोनों को लड़ाना चाह रहा है। भाईजान, आप सही कह रहे हैं, मैं तो उसे अपना दोस्त समझता था, लेकिन वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन निकला। जब तक हमारा आपस में इत्तेफाक और मोहब्बत है तब तक हमें दुनिया की कोई ताकत अलग नहीं कर सकती। और याद रख, जो लोग दूसरों में नफरत डालते हैं वो कभी किसी के खैर खा नहीं होते। और रहा ये जुनेद, इसकी पहले भी काफी शिकायतें मेरे पास आ चुकी हैं। दुकानदारी में 2 नंबरी करता है और लोगों के दरमियान गलतफहमियां पैदा करता है। अब वक्त आ गया कि इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। हम इसे पुलिस के हवाले करेंगे ताकि आइंदा ये किसी का नुकसान न करे। आप ठीक कह रहे हो भाईजान, मुझे माफ कर देना, मैंने आप पर शक किया। कोई बात नहीं, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। बैठ जाओ, मैं खत करा रहा हूँ, फिर साथ चलते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो शेयर लाजमी करें, क्योंकि भलाई के रास्ते में हमेशा पहल करनी चाहिए।